سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ بڑھتے ہیں اپنے پارٹ 3 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں نعمت اللہ شاہ ولی کیا کہہ رہے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے جہاں پر جو ماضی ہو، مستقبل ہو، حال ہو، حجابات کا پردہ ہٹایا ہے، تو آگے بڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں حادثہ زو آورد سوئے ہمایوں بادشاہ آنکھ نامش شیر شاہ اندر جہاں پیدا شود۔ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تاریخی ہندوستان ہے کہ شیر خان سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور 1530 سے 1556 تک حکومت کی۔ آگے بڑھیں تو کہتے ہیں پس ہمایوں بادشاہ برہند قابض میں شود بعد ازاں اکبر شاہ کشورستاں پیدا شود۔ اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جلال الدین محمد اکبر نے قریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ آگے بڑھیں تو کہتے ہیں بعد ازاں شاہ جہانگیرست گیتی راہ پناہ اینک کے آید در جہاں بدرے جہاں پیدا شود، یعنی اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا، یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نور الدین جہانگیر نے 1605 سے 1627 تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا مقبرہ شادرہ لاہور میں ہے، جس سے 200-300 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مزار ہے۔ آگے بڑھیں تو فرماتے ہیں چوں کند عزم سفر آں ہمسوئے دار البقا ثانیے صاحب کراں شاہ جہاں پیدا شود، یعنی جب دار البقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بعد شاہ جہاں بیٹا تخت نشین ہوگا، یعنی جب وہ دار البقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بعد شاہ جہاں جو ہے اس کی پیدائش ہوگی۔ آگے بڑھیں تو کہتے ہیں بیشتر از کرن کمتر از چہل شاہی کند تاکہ پسر شی خوب بھی پیشش آں زماں پیدا شود۔ وہ کرن سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بات کسی قدر قابل توجہ ہے کہ قصیدہ ہزا میں جہاں پیدا شود کی ردیف کے دستیاب اشعار میں امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر سے لے کر خاندان مغلیہ کے آخر تک تمام حکمرانوں کے نام کا ترتیب وار ذکر موجود ہے، وہاں صرف محی الدین اورنگزیب کا نام کسی بھی شعر میں نہیں ہے، اگرچہ اس کے مخصوص نام اورنگزیب کے بغیر اس کا ذکر اپنے باپ شاہ جہاں کے بعد اشعار میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے نام سے متعلقہ شعر قصیدے کے باقی سینکڑوں اشعار کی طرح دستیاب نہ ہو سکا ہو۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اورنگزیب، جس نے قریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی، واحد مغل حکمران ہے جس نے تخت نشینی کے صدیوں پرانے روایات سے انحراف کرتے ہوئے نہ صرف اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعہ میں قید کیا، بلکہ تخت کے اصل وارث اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر اسے گھسیٹتے گھسیٹتے ہزاروں مرد عورتوں کی آہوں اور سسکیوں کے درمیان ان کے سامنے قتل کروایا۔ دارا شکوہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا نہایت قدردان تھا۔ دنیائے اسلام کے سینکڑوں نامور اولیاء اور بزرگان دین کے حالات پر مشتمل دارا شکوہ کی کتاب سفینۃ الاولیاء تصوف کی معروف اور مستند کتاب کے طور پر مشہور ہے۔ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال
شروع ہو چکا تھا، لہٰذا اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے بہت سارے غیر معروف جانشینوں کے نام اگرچہ اشعار میں موجود ہیں، لیکن ہم انہیں نظر انداز کرتے ہوئے 1739 میں دہلی کے قتل عام کے تذکرہ کی طرف آتے ہیں، جس کی پیشگوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے قریباً 600 سال قبل ہجری 548 بمطابق 1153 عیسوی میں کی تھی۔ فرماتے ہیں، نادر آید زایاں می ستان تخت ہند، قتل دہلی پس بزور تیغ آں پیدا شود، یعنی نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ اس کو وضاحت کریں تو نادر شاہ نے جب 1739 میں ہندوستان پر حملہ کر کے قریباً 2 ماہ تک دہلی میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا، جب ایک دن کسی نے نادر شاہ کے قتل کی افواہ اڑائی تو دہلی کے سپاہیوں نے نادر شاہ کے بہت سے سپاہی قتل کر ڈالے۔ اس پر نادر شاہ نے آگ بگولا ہو کر دہلی کے قتل عام کا حکم دیا اور یوں مورخین کے مطابق 12 گھنٹے کے اندر 1.5 لاکھ کے قریب باشندگان دہلی قتل ہوئے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی قصیدے کے دستیاب اشعار کا متعدد بار مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اشعار جا بجا غائب ہو گئے ہیں، جبکہ بعض اشعار کی سلسلہ وار ترتیب میں فرق پڑ گیا ہے، کیونکہ اشعار کا بہت قدیم دور سے تعلق رکھنے کی بنا پر ایسا ہونا بعید القیاس نہیں ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، شاہ بابر بادشاہ باشد پس از وے چند روز، درمیانش یک فقیر از سال کاں پیدا شود، یعنی بابر بادشاہ جو ہوگا اس کے چند روز بعد بعض سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا۔ آگے بڑھیں تو کہتے ہیں، نام او نانک بود آرد جہاں باد رجوع، گرم بازار فقیر بے کراں پیدا شود، یعنی اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ گرو نانک جو ہیں ان کو بہت زیادہ شہرت ملے گی اور ان کے بہت زیادہ پیروکار ہوں گے۔ آگے بڑھیں تو کہتے ہیں، والیان ملک پنجابش شود شہرت تمام، قوم سکھانش مرید پیر آں پیدا شود، یعنی ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں اس کی بڑی شہرت ہوگی، سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور وہ ان کے پیر کے طور پر نمایاں ہوگا۔ گرو نانک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 1441 میں وہ پیدا ہوئے اور 1538 میں ان کا انتقال ہوا۔ آگے بڑھیں تو اسی بارے میں وہ کیا کہتے ہیں جو نعمت اللہ شاہ ولی ہیں کہ قوم سکھانش چیرہ دستی ہاں کنت در مسلمین، نہ چہل این جور و جات اندر آں پیدا شود۔ الفاظ جو ہیں وہ کئی جگہوں پر مٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے۔ یہاں پر میں دوبارہ اس شعر کو پڑھتی ہوں۔ قوم سکھانش چیرہ دستی ہا کنت در مسلمین، تا چہل این جور و بدت در آں پیدا شود۔ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی، یہ ظلم و بدت 40 سال تک اس میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ سکھوں کا ظلم و ستم جو ہے، ہم اگر اپنی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، پاکستان کے بننے کے حوالے سے اگر اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکھوں نے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ باقی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔